اور یہ بھی کہ فواد چودھری صاحب کی کچھ خواہشیں ہیں بحیثیت اس حکومت کے ترجمان وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات، وہ خواہشیں ہیں، وہ اب کسی کو گراں گزرے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن فواد چودھری صاحب نے تو کہہ دیا، اب جب انہوں نے کہہ دیا ہے تو وہ اس حکومت کی خواہش ہے، اور وہ کیا خواہشات ہیں ان پہ بات کرتے ہیں، لیکن پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف کروا لیتے ہیں۔ جناب شہریار افریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایم این اے ہیں، کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں، بہت شکریہ شہریار افریدی صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں پرسکون بیٹھے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، سینیٹر ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی خاص بات یہ ہے کہ چاہے حالات اچھے ہوں چاہے برے ہوں، ڈاکٹر صاحب ہیز اے پرفیکٹ اسمائل ٹو گیو، اور کچھ دیر میں ہمیں نفیسہ شاہ صاحبہ بھی جوائن کر لیں گی، ایم این اے ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ آلدو پاکستان پیپلز پارٹی خوش ہے بہت کہ ہم نے اس بدترین دھاندلی کے باوجود 11 سیٹیں حاصل کر لی ہیں۔ فواد چودھری صاحب کی خواہشات کے اوپر آ جاتے ہیں۔ انہوں نے مصدق ملک صاحب اور نفیسہ شاہ صاحبہ کی جماعت کے جو قائدین ہیں موجودہ، ان سے کچھ خواہشات سامنے رکھی ہیں، وہ ذرا کیا فرما رہے ہیں سن لیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصولی طور کے اوپر اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹیز کوئی ان میں رمق بھی ہے پارٹی کی، تو ان کو چاہیے کہ وہ بلاول بھٹو سے اور مریم نواز شریف سے استعفیٰ لے لیں۔ فوج کو، پاکستان کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، ان کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنا رہی تھی، اس کے اوپر ان کو ایک تو جواب ملا ہے، اور دوسرا جو حمد اللہ محب جیسے جو پاکستان دشمن اور را کے جو ایجنٹس ہیں، جو ملاقات اس سے نواز شریف صاحب نے کی، اس کا ان کو جو ہے وہ جواب ملا ہے۔ کل جو سنا ہے کہ آصف زرداری صاحب کی برتھ ڈے تھی، تو بلاول بھٹو صاحب نے ان کو یہ تحفہ دیا ہے کہ ایک وہ پارٹی جس کو ہم کہتے تھے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر، وہ پارٹی اتنی سکڑ گئی ہے تو باقی صوبوں کی طرح کشمیر میں بھی ان کا کوئی حال احوال نہیں رہ گیا، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ 2023 کے جو انتخابات ہیں ان میں پیپلز پارٹی کا سندھ سے بھی یہی حال ہوگا جو کشمیر میں پیپلز پارٹی کا ہوا۔ یہ آخری ان کا دور حکومت ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز شریف صاحبہ سے اور پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے استعفیٰ طلب کر دے اس بدترین شکست کے بعد۔ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، مسکرا تو آپ رہے ہیں، سوچ بھی بہت کچھ رہے ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب ویسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، شہریار افریدی صاحب بھی سمجھ لیں گے، وہ آپ سے ایڈوانس جسے کہتے ہیں نا اپالوجی کے بعد، وہ پیڑی نہیں ہوئی، مطلب پنجاب میں کہتے ہیں بڑی بری ہوئی ہے یار، 31 سے 6۔ جی یہ ٹھیک ہے آپ کی بات، پہلے استعفوں کی بات کر لیں یا یہ بات کر لیں؟ نہیں، پہلے اس پہ بات کر لیں، استعفوں کی بات تو پھر ان کی خواہش ہے نا افریدی صاحب کی۔ نہیں میں وہ اچھی ہے، بڑی اچھی خواہش ہے، جو یہ جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں 11 12 13، جن میں اپنے علاقے کے پی کے اندر بھی شکست کھائی، پنجاب میں بھی شکست کھائی اور سندھ میں بھی شکست کھائی، ہر جگہ پہ شکست کھائی، تو اس میں استعفے کس سے لیے جائیں؟ ایک سوال تو اٹھتا ہے نا، یہ بات بالکل جینون ہے کہ اگر ایک الیکشن ہارنے پہ یا دھاندلی سے الیکشن جیت جانے پہ آپ کی خواہش یہ ہے کہ استعفے لے لیے جائیں، تو آپ کی ایڈمنسٹریشن کے باوجود، الیکشن میں فوگ آنے کے باوجود، آر ٹی ایس بیٹھنے کے باوجود، تاریخی فوگ جی، اگر آپ ایک سیریز سے سارے الیکشن پورے پاکستان کے طول و عرض میں ہارتے چلے جائیں، تو پھر بھی کسی سے تو استعفیٰ لینا پڑے گا۔ سر یہ تو شکر ادا کریں نا کہ نہ یہاں ڈبے غائب ہوئے، نہ یہاں پر ریٹرننگ افسر غائب ہوئے، یہ بڑی اچھی بات کی ہے، بڑی اچھی بات کی، بڑی اچھی بات۔ مجھے اندازہ تھا تھوڑا سا کہ آپ ضرور بات کریں گے۔ 2-3 حلقوں میں جہاں میں موجود تھا، پہلے میں آپ کو کچھ موٹی موٹی باتیں بتا دیتا ہوں۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے وزیر جو ہیں ان کو پہلے سے توڑ کے ہٹایا گیا، اسی طرح کوٹلی کے اندر بھی جو صاحب ہمارے تھے ان کو ریموو کیا گیا، لیکن یہ پاکستان کی روایت، لوگوں کو توڑا جاتا ہے، یہ پاکستان کی روایت جی، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، لوگوں کو توڑا جانا اور لوگوں کا ٹوٹ جانا دو مختلف چیزیں ہیں۔ الیکشن میں جمہوریت ہے تو لوگ بدل لیتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن جی مگر وہ لوگوں کو جس طریقہ کار سے توڑا جاتا ہے وہ بھی نہ پہلی ہے نہ آخری بات ہے، تو وہ میرے خیال میں تھوڑا سا غیر جمہوری ہے۔ لوگ اگر کہیں جائیں تو ان کا حق ہے، مگر لوگوں کو اگر پریشرائز کر کے توڑا جائے تو میرے خیال میں یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اسی طرح ایل اے لیجسلیٹو اسمبلی، ایل اے 32 اور 33 میں اہلکار جو تھے وہ کچھ انہوں نے ایسی چیزیں کی جو ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا، جو میں سمجھتا ہوں الیکشن کانڈکٹ کی خلاف ورزی ہیں۔ چناری بازار میں سرکاری اہلکار جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے جھنڈے لے کر گھومتے رہے، اور ان کی گاڑیاں جو تھیں ان کے اوپر پی ٹی آئی کے جھنڈے لگے ہوئے تھے۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر الیکشنز میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی شکایت کی گئی، نہ صرف شکایت وصول ہوئی بلکہ شکایت پہ عمل بھی ہوا،
اور ان کو حلقہ نمبر 32 سے ان اہلکاروں کو موو کر کے حلقہ نمبر 33 پہ بھیج دیا گیا, جہاں پہ وہ لامیہ بازار کے اندر جھنڈے لے کے گھومتے رہے. یہ تو موٹی موٹی باتیں ہیں. ذرا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں, اگر آپ چاہیں تو میں پیش کروں, اگر نہیں چاہیں تو میں, ویسے تو آپ یہ پھاڑنے لائق ہیں, ان کی کیا حیثیت اور کیا حقیقت رہ گئی. اگر آپ چاہیں گے کسی وقت تو میں پوری تفصیل کے ساتھ رکھیے تاکہ وہ سند رہے نا, 1 2 3 اور ایک صفحہ دونوں طرف سے بھرا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب بٹ میں آپ کو 31 سے سر 6 پر آ جانا, 1 حلقہ 2 حلقہ 3 حلقہ, اتنی بڑی ڈیفیٹ, یہ دیٹ مینز ا لاٹ. جی اگر کیونکہ آپ اسپیسیفکس میں انٹرسٹڈ کم ہے, یہ نہیں میں کہہ رہا نہیں ہے, آپ نے کہا پھر کبھی یہ رکھ لیں احتیاط سے, تو میں نے احتیاط سے رکھ لی ہیں کیونکہ پھر کبھی آپ کے پروگرام میں ضرور اس پر ذکر ہوگا. دیکھیں یہ ثبوت ہے نا جی, یہ تمام چیزیں جو ہیں الیکشن کمشنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک باضابطہ کسی جماعت نے درخواست نہیں, ایسا نہیں ہے. میں نے تو ہر ایک حلقے کے ساتھ پولنگ اسٹیشن نمبر 96 LA 32 چکار کے اندر جو اپلیکیشنز دائر کی گئی, میں نے تو آپ کو تمام لکھ کے لایا. ڈاکٹر صاحب یہ لیکن الیکشن کمیشن رات جموں کشمیر کے اندر درخواست آپ کی طرف سے گئی ہے, انہوں نے ابھی نہیں اس کو پر کوئی ایکشن لیا ہوگا. میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ہماری طرف سے وہاں کے کارکنان نے اپلیکیشنز جمع کروائی ہیں, ٹھیک ہے, ان پہ جب آگے جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی وہ الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے. ٹھیک, ایسا کر لیتے ہیں کہ میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کیونکہ میرے بھائی آئے ہوئے ہیں, تو میں ایسا نہیں کر سکتا کہ بہت تکرار کروں. ہلکی تکرار نہیں, وہ آج موڈ میں ہی نہیں ہے تکرار. ہاں نہیں, وہ دیکھیں انہوں نے تو وکٹری اسپیچ لکھ رہے تھے ابھی تھوڑی. جی میں نے دیکھا ان کو, میں اوپر سے جھانکا بھی کیا لکھ رہے ہیں, لیکن آپ سر جھانک لیں, یہ پرچہ آؤٹ نہیں ہوگا, یہ ان کے نام کا جھانک میں نے کی تھوڑی سی. لیکن 5 لاکھ ووٹ ہم نے لیے اور ہمیں 6 سیٹیں ملی, اور 6 لاکھ ووٹ لیے پی ٹی آئی نے اور انہیں 24-25 سیٹیں ملی. اب یہ اتفاق ہو سکتا ہے کہ ہر کانسٹیچوئنسی میں کہیں 100 ووٹ سے, کہیں 50 ووٹ سے, کہیں 48 ووٹ سے, کہیں 101 ووٹ سے, اتفاقاً اگرچہ ہم نے 5 لاکھ ووٹ لیے لیکن ہر کانسٹیچوئنسی میں 30-40-50 ووٹ زیادہ تھے پی ٹی آئی کر وہ جیت گئی. یہ ایک اتفاق پاکستان کی سیاست تاریخ میں 2008 میں کہتے رہے کہ سب سے زیادہ پاپولر ووٹ ہمیں ملنا ہے, لیکن آپ کو لگا کہ میں معترض ہوں. میں تو آپ کے سامنے ایک درخواست رکھ رہا ہوں. سر آج میں سے معترض آپ ہو ہی نہیں سکتے. جی یہ بات ہو سکتا ہے آپ کی ٹھیک ہو, یہ تو لگتا ہے کہ آج آپ فیصلہ کر کے آئے ہیں کہ اعتراض نہ ہی ہو تو اچھا ہے. تو ہم نہیں کریں گے اعتراض, کیا مسئلہ ہے اس میں. لیکن جو میری گزارشات ہیں, اعتراضات تو میں نہیں اب کر سکتا, آپ نے حکم دے دیا, لیکن اگر آپ گزارشات سمجھیں تو یہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ محض اتفاق ہے کہ 5 لاکھ ووٹ لینے کے باوجود 30-30, 50-50, 60-60, 100-100 ووٹ سے ہر جگہ پہ پی ایم ایل این اتفاقاً ہار گئی. ٹھیک ہے, یہ ایک اتفاق ہو سکتا ہے. دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اتفاق نہ ہو. یہ جو میں کاغذات لے کر آیا تھا وہ اسی لیے کہ شاید آپ کو ان کے بعد احساس ہو کہ یہ اتفاقات نہیں ہیں. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ ایک علاقہ ہے جہاں کی کل آبادی 15,000 ہے, 18-20 ہزار ہے, 25 ہزار ہے, 40 ہزار ہے. وہاں پہ جو جلسے ہوئے ہیں, جہاں پہ میں نے کیونکہ آپ کی DSNG دیکھی ہے اس وجہ سے مجھے معلوم ہے کہ آپ نے وہ کیپچر کیے ہیں سارے جلسے کیپچر. جی, تو وہ تمام جو آپ نے جلسے جو ہیں جو کیپچر کیے ہیں, جس میں چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ, باغ میں اور لیپا ویلی میں اور نیلم ویلی میں, چھوٹے چھوٹی جگہوں کے اوپر 15,000 ہزار 18,000 ہزار لوگوں کا جلسہ ہوا ہے جو آپ نے خود دکھایا. بٹ سر جلسے تو ملک صاحب صد احترام, جلسے تو عمران خان صاحب کی بہت بڑے ہوتے تھے. 2013 میں الیکشن نہیں. ایسا کرتے ہیں کہ آپ نے آل تھنگز ایکول ہمارے جلسے, کیونکہ جلسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ووٹ پڑیں, یعنی کشمیر میں ایک خاتون ہیں, کیونکہ وہاں پہ کیونکہ آپ کے کیمرے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ماں سوائے ایک جلسے پہ جہاں پہ 3-4 بسیں تھیں, کہیں بسز بھی نہیں تھیں. باہر آپ نکلیں تو 10-20 گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں, اینڈ دیٹس اٹ. اور اندر آپ جائیں تو 15-18 ہزار لوگ ہوتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک خاتون جو ہیں 4-5 ہزار خواتین آتی رہی ہیں مختلف جلسوں میں, آپ نے کیمرے میں دیکھی ہوں گی. وہ اترتی ہیں 1 گھنٹہ پہاڑوں سے اترتی ہیں جلسے میں آنے کے لیے. اتنا آسان نہیں ہوتا وہاں پہ, آدھا گھنٹہ بھی پہاڑی علاقوں کے اندر چل کے آنا. وہ چلتی ہیں, آتی ہیں, جلسے میں شرکت کرتی ہیں, مگر اس لیے نہیں کہ ووٹ دینا ہے. آتی ہیں, جلسہ دیکھتی ہیں, اس کے بعد 3 مکان چھوڑ کے جو اسکول ہے جہاں پہ ان کی وہ الیکشن کے دن وہ سوچتی ہیں کہ ہاں 1 گھنٹہ چل کے میں جلسہ تو سن لیا مگر 3 گھر چھوڑ کے ووٹ کیوں ڈالوں. چلیں, نمبر 1. نمبر 2,
all things equal سر, اتنے ہی بڑے جلسے, پھر اگر لوگوں کو صرف جلسوں میں آنے کا شوق ہے تو باقی پارٹیوں کے بالخصوص پی ٹی آئی کے اتنے ہی بڑے جلسے ہونے چاہیے تھے, وہ بھی آپ نے کیمرے کی آنکھ سے دیکھیں. یعنی جلسے میں نہ آنے سے لوگ ووٹ ڈالتے ہیں اور جلسے میں آنے سے ووٹ نہیں ڈالتے ہیں, یہ ہے مقدمہ جو پیش کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر ایگزیکٹلی میں یہ نہیں کہوں گا الفاظ یہ ہوتے تھے, لیکن آرگومنٹ یہی تھا کہ عمران خان صاحب کے بہت بڑے جلسے ہوتے تھے, بٹ جلسہ ڈزنٹ نیسیسریلی مین کہ آپ کو ووٹ بھی پڑ جائے. ٹھیک ہے,